بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں بدبختی سے ہیں: بری بیوی، تنگ مکان، برا پڑوسی اور بری سواری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان اس کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ آج کے چھوٹے گناہ کل کے بڑے گناہوں کا حوصلہ پیدا کریں گے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ عید کبھی منایا کرتے تھے، اب عید گزارا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، صرف وہی ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی برا انسان نہ رہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہوں۔ لوگ رشتہ توڑنا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس رشتے کو بچانے کے لیے انا ختم نہیں کر سکتے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس کڑی پہ بدگمانی یا بے دھیانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو یا مسکراتا ہوا چہرہ۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں داغ ضرور لگتا ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ ہم سمجھدار اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا دیتا۔ اگر تعلق میں اداکاری کا نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں
ان کو روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ چاہے آپ برف کی طرح صاف اور شفاف ہوں، تہمت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے تھے، اور آج کل بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کی اصلیت پورے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، مسکراہٹ، محبت اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جس کو پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ دن بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کی سوچوں کی طرح۔ نصیحت اگرچہ نہ خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ لفظوں کا وزن اس دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت میں تو یہ تولے جائیں گے۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ خوفناک تنہائی کو شکست دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک زندگی میں 100 زندگیاں چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تم کو ہر دل میں مٹھاس مل جائے گی۔ قدورتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس شخص کے پاس ذلیل ہونے چلے جاتے ہیں جس کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا۔ فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ آج کی عورت خود کے لیے تو گھر علیحدہ چاہتی ہے مگر بھائیوں کو ہمیشہ اکٹھے دیکھنا چاہتی ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند آ جائے بس وہاں ہوتی ہیں۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو کہ کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ درخت کی طرح بن جاؤ اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اس کو پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔
اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت، جو دل سے ملے وہ ہے پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ کسی کی زندگی میں اتنا ہی تعلق رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دے۔